کو براہ راست لیے چلیں گے وفاقی وزیر اسد عمر شکارپور میں تقریب سے خطاب کریں۔ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، جو کچے کے علاقے کے وہاں سے جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، جو پہلے اس کے اوپر تھوڑا قابو پایا گیا تھا آج سے 10-15-20 سال پہلے، وہ دوبارہ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومتوں کی ذمہ داری جو ہوتی ہے، اس کی پہلی ذمہ داری جو ہے وہ تو لوگوں کی مال اور جان کا تحفظ ہے، اور اگر سندھ کے عوام کی یہ صورتحال کر دی گئی ہے تو کیا وفاق کو اس کے اندر کوئی کردار ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں یہاں پر، کیونکہ ذرا سا بھی اگر ہم سندھ کے عوام کے لیے کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے سے نعرہ یہ بلند ہوتا ہے 18ویں ترمیم کا، سندھ کے با اختیار ہونے کا۔ اس میں اس عوام کے با اختیار ہونے کا، صوبوں کو اختیار ہونے کا تو جتنا ادراک عمران خان کو ہے کسی اور سیاستدان کو نہیں۔ آپ جتنی بھی ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر حکومت آئی تو گاؤں کی سطح کے اوپر جو ہے مقامی حکومت بنا دی گئی، ترقیاتی فنڈ دیے گئے، گاؤں کی سطح کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن با اختیار ہونا اور آزاد ہونا کہ آپ اپنے لوگوں کے اوپر، اپنے عوام کے اوپر، اپنے علاقے کے اندر ظلم اور جبر کریں، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ وفاق اپنی ذمہ داری سمجھتی بھی ہے اور وفاق اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے تیار بھی ہوتی ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں، پچھلے سال کورونا کی بیماری آئی، صحت جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی سبجیکٹ ہے، سارے اختیارات صوبوں کے پاس ہیں، لیکن چاہے وہ ٹیسٹنگ کٹس ہوں، چاہے وہ ہسپتال کے اندر جو عملے نے خصوصی پرسنل پروٹیکٹیو پہننے ہو، لیبارٹریز کا قیام ہو، یہ تمام چیزیں، آکسیجن بیڈز ہوں، وینٹیلیٹرز ہوں، ان تمام چیز کے لیے وفاق نے اربوں روپے خرچ کیے، پاکستان کے ہر صوبے کے اندر یہ مہیا کی گئی، بشمول سندھ کے۔ جب کورونا کی وجہ سے لوگوں کا روزگار ختم ہوا اور لوگوں کی آمدنی ایک دم سے ختم ہوئی تو خاص طور پہ وہ جو کمزور طبقہ تھا، جو دہاڑی دار تھا، بلاول تو کہتے تھے لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، مراد علی شاہ کہتے تھے کوئی بھوک سے مرتا نہیں ہے، لیکن عمران خان کو احساس تھا کہ غربت کیا چیز ہوتی ہے اور غربت کے اندر بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ اس لیے وفاق نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لوگوں کی مدد کرنے کا پروگرام کیا، اور صرف 2 ماہ کے عرصے کے اندر 200 ارب روپے پاکستان کے عوام میں تقسیم کیے گئے، جس میں سے 65 ارب روپے سندھ کے عوام کے اوپر خرچ کیا وفاق نے۔ اور جب وہ پیسہ بانٹا جا رہا تھا تو مراد علی شاہ کہتے تھے کہ یہ مجرمانہ کام ہو رہا ہے، شاید ان کی نظر میں غریب کی مدد کرنا مجرمانہ کام ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو آج کی بات کر لیں، اخبار بھرا ہوا ہے، پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، ویکسین آ رہی ہے، سندھ جو ہے وہ ویکسین لے کر سب سے پہلے کرے گا۔ ویکسین ایک نہیں ہے سندھ حکومت کے پاس، تمام ویکسین وفاق ان کو دے رہا ہے اور اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے کہ ایک ایسی چیز جو لوگوں کی صحت کی چیز ہے اس کے اوپر بھی سیاست کی جا رہی ہے اور جھوٹ بول کر سیاست کی جا رہی ہے۔ ان سب اب ویکسین کے لیے بھی لائن میں لگے ہوئے ہوں گے کہ وفاق دے، لیکن جب بھی ان کا جو جبر ہے، ان کا جو ظلم ہے سندھ کے عوام کے اوپر، جب اس کی بات کی جائے تو ان کو 18ویں ترمیم یاد آ جاتی ہے۔ یہ جو حالات ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں، اس کو سب سے پہلے اولین ترجیح میں، باقی ترقیاتی کاموں کے اوپر بھی کام انشاءاللہ تعالی مکمل، آج دوپہر کو بھی ہماری میٹنگ ہے، سارے علاقے کے بہت سارے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو بھی بلایا ہوا ہے، وفاق کے اداروں کو بھی ساتھ بٹھا کے اپنے ترقیاتی منصوبوں کی بھی بات کریں گے اور واپس وزیر اعظم کے پاس رپورٹ لے کے جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلی جو رپورٹ میں نے لے کر جانی ہے وہ یہ ہے
کہ سندھ کے عوام کا جان اور مال کا تحفظ نہیں ہے. شکارپور کے، جیکب آباد کے، گھوٹکی کے عوام، سکھر کے عوام اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے. اور میں وزیر اعظم سے درخواست کروں گا کہ وزیر اعظم آپ کو وفاق کی طرف سے اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی، اور یہ نہ پریشان ہو جانا. ابھی انہوں نے بول دینا او ہو جی گورنر راج لگنے والا ہے. کوئی گورنر راج نہیں لگنے والا، لیکن لوگوں کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے وفاق میری وزیر اعظم کو یہ درخواست ہوگی ذمہ داری پوری کرے. اور اگر سندھ کی پولیس، آئی جی اور سندھ کی حکومت یہ تحفظ نہیں فراہم کر سک رہی ہے، جس طریقے سے ہم ان کو کورونا کی ٹیسٹنگ کی کٹس مہیا کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم عوام کی مشکل کے اندر سندھ کے عوام کو براہ راست پیسہ پہنچاتے ہیں، جس طریقے سے اس ہفتے ہم ان کو ویکسین دیں گے ان سے بولو فکر نہ کریں، دیں گے، کیونکہ سندھ کے عوام بھی ہمارے لیے اتنے ہی عزیز ہیں جتنے پاکستان کی کسی اور علاقے کے عوام ہو. سندھ بھی ہمارا ہے جیسے باقی پاکستان ہمارا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں یہ ذمہ داری بھی پوری کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جبر ہو، لوگوں کو تحفظ نہ ملے اور وفاقی حکومت خاموش بیٹھی رہے. انشاءاللہ تعالی جو بھی وفاق کو کرنا پڑا، تیمور آپ نے یہ بہت زبردست چیز سندھ کے عوام کے لیے اٹھائی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی کام کروائیں گے. آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سارا جیسے میں نے کہا وزیر اعظم کی ہدایت پہ ہم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جا کر سندھ کے اندر جو ہے گراؤنڈ سے جو ہے سب معلومات اکٹھی کرو، یہ وزیر اعظم تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ تعالی جلد وزیر اعظم کو یہاں پر لے کر بھی آئیں گے. ہم یہ جو اضلاع ہیں ارد گرد کے، وہاں کے تمام لوگوں سے ملاقات بھی ہم نے ارینج کرنی ہے تاکہ خود براہ راست وزیر اعظم ان کی بات بھی سن سکے، ترقیاتی منصوبے جو ہیں ان کے بارے میں بھی بات کر سکیں. اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے سندھ کے عوام کے اوپر، یہ جو اس وقت جان و مال کا تحفظ نہیں ہے، اس کی بھی وہ خود براہ راست بھی رپورٹ لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک ایسا آپریشن ہو جس سے لوگوں کی جان اور مال کے تحفظ کا انتظام کیا جا سکے. بہت بہت شکریہ جی. پاکستان زندہ باد. جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جنہوں نے کووڈ کے مریضوں کا خیال کیا ہے، ان کی بھی باقاعدہ لسٹیں ہیلتھ کیئر کمیشن نے تیار کی ہیں. جتنا حصہ ہمارے ورکرز کو ملے گا اتنا ہی جوڈیشسلی ہم ان کو بھی دیں گے، اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی فری آف کاسٹ. یہ میں اس لیے آپ کو ساری باتیں بتا رہی ہوں کہ بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھیں. پرائرٹی ہماری ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں. اگر آپ مہنگائی کے اعداد و شمار سندھ حکومت کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے بہت بہتر حالات ہیں. جی بالکل بستا جا رہا ہے، پی ٹی آئی اس پہ کیا کام کر رہی ہے؟ سر میں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ نے. میں بتائیں گے سب سے بڑی چیز کیا ہے جس کے اوپر لوگوں کو مہنگائی کا لوگوں نے تکلیف محسوس کی ہے، وہ آٹا ہے، جو سب سے بنیادی چیز ہے. سندھ کے عوام مراد علی شاہ سے، بلاول سے، زرداری سے، پیپلز پارٹی کی حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پچھلے 6 ماہ سے زیادہ سے پنجاب کے اندر آٹا 20 کلو جو ہے وہ 860 روپے کا کیوں بک رہا ہے اور سندھ کے عوام کو 1100، 1150، 1200، 1250 کا کیوں مل رہا ہے؟ جس طریقے سے پنجاب اپنے لیے گندم پوری پیدا کرتا ہے، سندھ بھی پوری کرتی ہے. وہ یہ جو 300 اور 400 روپے کا فرق ہے یہ کس کی جیب کے اندر جا رہا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، مہنگائی کا بہت بڑا مسئلہ عوام نے فیس کیا ہے اور سب سے بڑا آٹے کا ہے. آپ بھی یہ سوال ضرور پوچھئے گا سندھ کی حکومت سے. جناب علی سندھ کے حوالے سے اس پر بڑا شور مچا ہوا ہے، عمران خان نے سندھ کے خلاف بات کی ہے، اس بیان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ زیادہ شور اس لیے مچ رہا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پر جو ادارہ داری بنی ہوئی تھی وہ عمران خان توڑنے کے لیے جا رہے ہیں. عمران خان نے کہا، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کوئی کیمرہ نہیں ہوتا جب ہم کمرے میں بیٹھتے ہیں، میں اس وقت انہی کی ہدایت پہ یہاں پہ آیا ہوا ہوں اور خود وہ بھی آئیں گے، اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ سندھ کے عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے. 18ویں ترمیم ہو یا نہ ہو، وہ وفاق کی براہ راست ذمہ داری ہو یا نہ ہو، لیکن ہم نے اس کمی کو پورا کرنا ہے. سندھ میں حکومت ہماری نہیں ہے، یہ سب کو پتا ہے، یہ بلاول کو بھی پتا ہے، یہ زرداری کو بھی پتا ہے. اس حقیقت کی انہوں نے نشاندہی کی تھی، لیکن جس طریقے سے
میں نے آپ کو پہلے بتایا جس طریقے سے سندھ کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے پچھلے 1 سال کے اندر، اسی طریقے سے مزید دوسرے علاقوں کے اندر بھی عمر صاحب سوال یہ ہے کہ سندھ میں ڈاکو راج ہے، کوئی شک نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ سندھ کے ہاسپٹل سارا جو انفراسٹرکچر سارا تباہ ہے اور پورا سندھ گٹر کی سیاست کے حوالے بھیڑ چڑھا ہوا ہے. اس کے باوجود سندھ کے لوگ عمران خان پر اعتماد نہیں کرتے. کھوٹ کہاں پہ ہے، کمی کہاں پہ ہے؟ سر ایسا نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہی جو آپ نے سوال پوچھا نا اسی کے اندر جواب بھی چھپا ہوا ہے. اس وقت جو ہے شاید تبدیلی کے لیے پاکستان میں سندھ سے زیادہ کوئی بھی اور تیار نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ سندھ کی عوام جو ہے وہ سیاسی طور پر پاکستان کی سب سے باشعور عوام ہے. خاص طور پہ شاید میں اس وقت ہم کالج سے نکلے تھے نئے جو 83 کی MRD کی موومنٹ ہوئی، اس کے بعد سندھ میں جو ہے وہ بچہ جو ہے اس کے اندر سیاسی شعور پیدا ہو گیا. سب سے زیادہ سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں. ان کو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیوی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. جیسے سندھ میں ہر چیز موجود ہے، شاید پاکستان کا اور کوئی بھی صوبہ نہیں ہے ایسا جس کے پاس سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے، زراعت بھی ہے، صنعت بھی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود، تاریخ بھی ہے، ثقافت بھی ہے، اس کے باوجود جو سندھ کے حالات ہیں وہ عوام کو نظر آتے ہیں. لیکن ایک خوف ہے، اور یہی میں آپ سے بات کر رہا تھا ابھی. یہ جو آپ نے کہا نا سوال کے اندر کہ ڈاکو راج ہے، وہی ڈاکو راج کی وجہ سے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈاکو راج قائم نہیں رہے گا. عمر صاحب آپ کی وزیر اعلیٰ سندھ سے جب ملاقات ہوئی تھی، یہ جو ساری باتیں سندھ گورنمنٹ کی آپ گنا رہے ہیں، یہ آپ نے ملاقات میں بات کی، ان سے شکایتیں کی؟ سر یہ بالکل ان کے ساتھ بات بھی ہوتی ہے. ہمارا تو گلہ یہ ہے کہ وہ جو کراچی کا پیکج ہم نے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت نے مل کے بنایا تھا، اس کے اندر سے ایک بنیادی جو بات تھی جو ہم نے مطالبہ رکھا تھا اور وہ مان گئے تھے، وہ بنیادی مطالبہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو سارے پاکستان میں مقامی حکومت کے پاس اختیارات ہوتے ہیں جو کہ عمومی طور پہ کم ہیں، اس سے زیادہ با اختیار کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی سندھ کے اندر جو ہے وہ شہروں سے لے کے وہ بھی صوبائی حکومت نے لے دیے. واٹر سیوریج بورڈ، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، یہ بھی ساری صوبائی حکومت نے لے لی ہے. اور یہ انہوں نے اتفاق کیا، اسی بنیاد کے پر معاہدہ ہوا اور انہوں نے کہا، ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس کے اندر قانونی ترمیم کریں. انہوں نے کہا قانونی ترمیم کرنے میں تو ٹائم لگے گا، ایسا کرتے ہیں کہ میں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس کو فوری طور پہ کر دیتا ہوں. اس کو بھی تقریباً 6 ماہ گزرنے کو آ گئے ہیں. ابھی آغا تیمور سے یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ کام جو ہے یہ کرنے کا ہے جو لوگوں کے روزمرہ کے مسائل ہیں، اس کا حل ہی ایک اچھا لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے. تو باقی تو انہوں نے جو کیا چیز کرنی ہے وہ جس کے اوپر براہ راست معاہدہ ہوا تھا اس کے اوپر بھی لے تو لال ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی تاخیر ہو رہی ہے. امید ہے کہ وہ جلد پورے کر دیں گے. خوشخبری ہے وفاق کی طرف سے، شکارپور کے لیے خوشخبری تو دے کر جائیں. سر اچھا، ویسے آغا تیمور بتا رہے تھے کہ شکارپور کی کیا چیزیں مشہور ہیں. میٹھا پانی مشہور ہے. ہمارے لیے تو شکارپور کی مٹھائی اور کلفی مشہور ہے. تو میٹھے لوگ ہیں، میٹھی چیزیں ہوتی ہیں، یہاں پہ میٹھا پانی ہے. میں نے جیسے کہا کہ ہم تمام جو یہاں کے لوگ ہیں، منتخب نمائندے ہیں، ان سے ہم یہ اس وقت ترجیحات دے رہے ہیں. آج میں نے دوپہر کو جیسے بتایا سکھر میں ہماری میٹنگ بھی ہو رہی ہے. وہ تمام ترجیحات بنا کر ایک پورا پیکج بنا کے ہم وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد اعلان وزیر اعظم خود آگے کریں گے. سر فراڈ شیٹ معاملے پر حکومت کمیشن کب بٹھائے گی؟ نیب کا موقف سامنے آیا ہے کہ ایک ایسے شخص کو کس کی منظوری ہے؟ $1.5 ملین کا جو ہے وہ معاہدہ کیا گیا، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، جو کمیشن جو ہے اس کی تو کابینہ کی منظوری دے دی گئی ہے. کابینہ کی میٹنگ میں بھی ہوا تھا اور اس کے بعد سرکولیشن سے اس کی اپروول بھی ہو گئی ہے اور وہ اس لیے کی گئی تھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اندر کوئی تاخیر ہو. یہ بالکل پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے اور پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے یہ معاہدے کیے گئے، کس طریقے سے چوری کے پیسے کو چھپایا گیا. اور ظلم تو یہ کہ اس چوری کے پیسے کو جب وہ پکڑا گیا اس کو چھپانے کے لیے جو ہرجانہ دینا پڑا ہے وہ بھی پاکستان کی عوام کی جیب سے آ رہا ہے. تو یہ تو کسی صورت میں اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم خود براہ راست اگر کوئی ایکشن لیتے تو پھر ان کو وہ جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی سیاسی انتقام ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم نے ایک سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی کے اندر جو ہے کمیشن بنا دیا ہے، جس سپریم کورٹ کے جج پہ ان کو بہت اعتراض ہے. میں آخری یہ بات بولوں گا، اس کے بعد اجازت لوں گا. میں آپ سب سے بولوں گا، میں آپ سب سے ایک بات بولوں گا اور عوام جو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی بولوں گا. یہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں جو آج ان کو اتنے برے لگ رہے ہیں، شیخ عظمت سعید صاحب، جب پیناما کا پہلا فیصلہ سپریم کورٹ نے کہ بینچ نے دیا تھا جس میں عظمت سعید صاحب شامل تھے،
تو یہی مسلم لیگ نون کی مٹھائیاں کھلانے کی تصویریں سارے پاکستان میں نے دیکھی ہے. تو اس دن مٹھائی کھاتے ہوئے جو ہے اس وقت تو شیخ عظمت صاحب برے نہیں لگے, آج ان میں اعتراض نظر آ رہا ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ یہ کیا چکر ہے, میں نے سوچا اس میں کیا چکر ہے. میرے خیال میں جو اس دن مٹھائی کھائی تھی نا, وہ مٹھائی شکارپور کی نہیں تھی, اس لیے ایسا ہوا.